بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات سونے سے قبل کمرے میں نیلے رنگ کا بلب جلایا جائے تو ایسا کرنے سے مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن تیز ہونے کی علامات ہے۔ عام لوگ بستر پر لیٹتے ہی سو جاتے ہیں، جبکہ ذہین لوگ کا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے اور وہ بستر پر بھی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ مئی میں پیدا ہونے والے بچوں کا وزن باقی مہینے میں پیدا ہونے والے بچوں کی نسبت 200 گرام زیادہ ہوتا ہے۔ آم اور لسوڑے کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے زکام، نزلہ اور کھانسی کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ کان میں اچانک درد ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ سعودی عرب میں کوئی سینما نہیں ہے۔ دودھ اور گوشت ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں، ایسا کرنے سے معدے میں السر کے خدشات ہوتے ہیں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک چٹکی کچے چاول کے دانے پھونک لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ روئی کو پیٹرول میں ڈبو کر شیشے کو صاف کرنے سے شیشہ ایک دم نیا اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ چھینکنے پر 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ٹھنڈا پانی گرم پانی سے کچھ زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ زمین کا وزن 6500 ملین ٹن ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ہڈیاں 350 ہوتی ہیں اور جب تک یہ جوانی تک پہنچتا ہے تو اس کی ہڈیاں صرف 206 رہ جاتی ہیں۔ زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے مچھر وہ جانور ہے جس نے کسی دوسرے جانور کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی 9 دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا اور موٹاپے کے لیے کمال چیز ہے۔ کوئی بھی چیز کڑھائی میں تلتے وقت کچھ لیموں کے قطرے ڈال دیں، ایسا کرنے سے تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ بغلوں میں پسینے کی شدت کو کم کرنے کے لیے نہانے کے بعد بغلوں میں پھٹکڑی کا ٹکڑا پھیر لیں اور پھر پانی بہائیں، یہ مسئلہ دور ہو جائے گا۔ روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے سارا دن روٹیاں نرم و ملائم رہیں گی۔ سونے سے پہلے پھل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ کھانے کا سب سے برا وقت ہے۔ اس کو کھانے سے آپ کا بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے۔ رات کے وقت چاکلیٹ یا مٹھائیاں مت کھائیں، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلڈ شوگر بڑھنے کے خطرات بھی ہوں گے اور عام طور پر ملنے والی نیند کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ پکانا کے فوراً بعد روٹی مت کھایا کریں ورنہ اس سے بواسیر کی بیماری لگ جائے گی۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھائیں ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں معدے پر بوجھ، گیس، ہاضمہ خراب ہو تو کھانا کھانے کے بعد بس ایک چٹکی پیسی ہوئی لونگ پھونک لیا کریں۔ چند دنوں میں معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا ہاضمہ بھی لاجواب ہو جائے گا۔ ایک آدمی 1 سال کے عرصے میں 1460 خواب دیکھتا ہے۔ ہونٹوں کو گلابی بنانے کے لیے تازہ دودھ کی جاگ ہونٹوں پر ملیں، اس سے آپ کے ہونٹ ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ پیٹ درد کے فوری نجات کے لیے مولی کے رس میں نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شہد، گلاب کا عرق، ہلدی اور ملتانی مٹی کا پیسٹ بنا کر دانوں والی سکن پر لگائیں، اس سے دانے خشک ہو جائیں گے اور اس سے آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اگر گھر میں چونٹیاں زیادہ ہیں تو اس جگہ پر سوکھا آٹا ڈال دیں، چونٹیاں چلی جائیں گی۔ زیادہ جمائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ رات کا دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ گھر سے چوہوں کو بھگانا ہے تو گھر میں ایک کریلا کاٹ کر رکھ دیں،
چوہے اس سے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پئیں۔ معدے میں تیزابیت، جلن ہو یا منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ۔ چہرے کی جھریاں اور چھائیاں غائب کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے بلڈ پریشر کم ہونا محسوس ہو تو ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ لیں۔ اس طریقے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جو انسان زیادہ بائیں جانب ہو کر سوتا ہے اس کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کو سر کے پاس پانی کا گلاس رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ آبادی کے لحاظ سے عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے۔ سردیوں میں پاؤں رضائی سے باہر نکال کر سوتے ہو۔ جب کھڑے ہوتے ہو تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہو۔ تھوڑا سا چلنے یا سیڑھیاں چڑھنے سے دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جائے تو ناف میں تیل لگائیں اور ساتھ ہی رات کو سونے سے پہلے پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کریں۔ یہ نہ صرف ان تمام امراض کا علاج ہے بلکہ یہ آپ کے دماغ کو بھی پرسکون رکھتا ہے۔ گلاب کا گلقند کھانے سے یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہد کو گرم کرنے کے بعد نہیں کھانا چاہیے اور بخار میں بھی شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس کے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہوں اور شاید آپ اپنے آپ کو کوستے بھی ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی علامات ہے۔ اگر ٹھیک دوپہر کے وقت جسے زوال کہتے ہیں باوضو بیٹھ کر 41 مرتبہ یا رحمانو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور جس کی آنکھیں دکھتی ہوں یا نظر کمزور ہو اس پانی میں سلائی تر کر کے دکھتی آنکھوں میں 7 مرتبہ لگائیں۔ 3 دن اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ 3 دن میں ہی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور پھر سال بھر نہیں دکھیں گی۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ ورنہ اس سے معدہ سکڑ جائے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ اس سے بینائی کم ہو جائے گی۔ پالک کھانے سے آنکھوں کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے لیکن تیز بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارے راز جانتا ہے۔ 50% لوگ موبائل میسج پر وہ باتیں لکھتے ہیں جو وہ 90% خود سے نہیں کہہ سکتے۔ بھیڑ کا گوشت کھانے سے کبھی دل کا اٹیک نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی سننے کی حس بہت اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ بھی ذہن اور تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو وہ گاجر زیادہ سے زیادہ کھائیں، ان سے ان کی جلد ملائم ہو جائے گی۔ جو عورتیں اپنا گھر نہیں بسا سکتی ایسی عورتیں ساری زندگی بے سکونی سے گزرتی ہیں۔ نیلی وہل مچھلی کے دل کا سائز ایک چھوٹی گاڑی کے برابر ہوتا ہے اور اس مچھلی میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ ایک عام انسان اس میں آسانی سے تیر سکتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔